بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر in the space of 1 month, the Pakistan Democratic Movement has defeated the government, not only in the National Assembly of Pakistan, but also in the Senate of Pakistan. یہ ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. ان کو، اس حکومت کو، اس رجیم کو آپ نے دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے، اور جو آج سب کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم شروع کرتے ہیں آج صبح سے، جب پوری ملک نے دیکھا کہ the House of the Federation, the Senate of Pakistan, کس طریقے اس سینیٹ الیکشن کے پروسیس کو ڈیمین کیا گیا، اس ہاؤس کو انڈرمائن کیا گیا. ایک نہیں 4 ہڈن کیمراز ملے. یہ کھلم کھلا دھاندلی کی کوشش تھا جو آپ نے ٹائملی ایکسپوز کر کے اس ہتھ کنڈا کو ناکام کروا دیا. اب جہاں تک گیلانی صاحب کی چیئرمین کی الیکشن کی بات ہے، وہاں بھی جو پریزائڈنگ آفیسر صاحب تھا، حکومت کا اتحادی ہے، ان کا بائس اور ان کا بائس اللیگل ڈیسیژن بھی آپ کے سامنے ہے. 7 votes for the chairman of the Senate of Pakistan were cast in favor of Yusuf Raza Gilani. Those votes were cast properly, legally, constitutionally. But 7 senators of the Senate of Pakistan were purposely disenfranchised. They were purposely disenfranchised, and Gilani صاحب جیتنے کے باوجود اس کرسی پہ ابھی نہیں بیٹھا ہے. Those 7 votes in line with جتنا بھی سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹس آپ نکالنا چاہتے ہو، یا الیکشن کمیشن کا اپنا موقف، اپنا پوزیشن، ان کے مطابق لیگل ووٹس ہے. چاہے آپ مور تیر پہ لگا دے یا نام پہ لگا دے، باکس میں لگا دے، جب ووٹر کا انٹینشن ظاہر ہو چکا ہے تو وہ ووٹ ویلڈ ہے. ایک ووٹ جس پہ شاید ڈبل سٹیمپنگ ہوا تو پھر وہ جائز طریقے سے ریجیکٹ ہوا، لیکن یہ 60 ووٹس ناجائز طریقے سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. اگر آپ اس ووٹس کو گنتے ہیں تو پھر گیلانی صاحب الیکشن جیت چکا ہے اور چیئرمین سینٹ آف پاکستان بن چکا ہے. اب اس ظلم کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں. میں نے خود مریم شریف صاحبہ سے بات کیا، اپنا لائر سے بھی بات چل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور صدر زرداری صاحب کا بات ہوا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ غیر قانونی، غیر آئینی، اللیگل ڈیسیژن کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. ہم عدالت میں چیلنج کریں گے اور اس ناانصافی کو انشاءاللہ تعالی درست کریں گے. اس لیے ہمارا موقف ہے کہ ہم جیت چکے ہیں. The chairman's Senate election has been stolen. It has been stolen in front of the people of Pakistan. لیکن یہ ہتھ کنڈے کے باوجود جو آپ نے ثابت کر دیا ہے، آپ نے ثابت یہ کر دیا ہے، بائی الیکشنز میں آپ نے ثابت کر دیا کہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے انتخابات میں آپ نے ثابت کر دیا کہ نیشنل اسمبلی عمران خان کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. اور آج آپ نے سینٹ میں بھی یہ چیلنج کر دیا ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان تو سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تھا، مگر حکومت کا اتحادی جو پریسائڈنگ آفیسر تھا وہ اپنا ہی رولز کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس قسم کا فیصلہ سنا دیا تھا، جس سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ کو کسی اور کو
دیا گیا ہے اور اس شخص کو ایک بار پھر اس ہاؤس پہ اس فورم پہ مسلط کیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے جنرل الیکشنز میں ووٹر انٹینشنز کے مطابق وہ ذرا سنانا چاہتا ہوں. The Election Commission of Pakistan has added that a stamp which appears in multiple boxes but a prominent portion of which is in favor of a particular candidate will be counted as a valid vote. Multiple stamps on the symbol of a particular candidate as well as stamps on both the symbol and the name of a candidate will be counted as valid votes. Supreme Court of Pakistan کا 2004 کا اور 2007 کا پریسیڈنس موجود ہے کہ جہاں ووٹر کا انٹینشن کلیئر ہے تو ان کا ووٹ کو آپ رد نہیں کر سکتے ہو, ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ عام ووٹر کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے تو آپ سینٹ آف پاکستان کے ساتھ سینیٹرز کو کیسے ڈس انفرینچائز کر سکتے ہو؟ اس کامیابی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے, یہ نہ صرف الیکشن ریزلٹس کے نتیجے ہیں, یہ اس پروسیس میں حصہ لے کے ان کے خلاف لڑ کے یہ کامیابی ہم نے حاصل کیا ہے. اور ہم نے اس نظام کو نہ صرف ایکسپوز کیا ہے مگر پہلی بار ان کو ہروایا بھی ہے, شکست بھی دلوایا ہے. اور ہمارا امید ہے کہ ہمارا امید ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ سنائے گا. آپ سب کا شکریہ. صاحب, جس طریقے سے 7 ووٹ وہ دیکھے گئے, آپ سب نے جا کے اس کو وٹنس کیا, وہ بڑے سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ لگتے ہیں کہ ایک فائٹ پہ لگے ہوئے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں سے؟ میں نے اپنا جنرل الیکشن میں جب میں نے ووٹ دیا تو میں نے اپنے نام کے اوپر ایسے ہی موڈ ڈالا تھا. جو جنرل الیکشنز میں آپ الیکشنز لڑتے ہو, جو بھی الیکشن کا حصہ ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ باکس کے اندر جہاں بھی لگائے, سمبل پہ لگائے, اس پہ بھی لگایا, آپ موڑ لگا سکتے ہو. ہم نے یہ سارے جو ووٹس ہیں نہیں دیکھے ہیں, مگر فرام واٹ the presiding officer was stating, it is clear that those votes were for Yusuf Raza Gilani. And after the presiding officer was certain that these votes are for Yusuf Raza Gilani, and if they had been validated, he would have won the election. He therefore, because he is biased, because he is antithetical to the Pakistan People's Party, and because he is an ally of the government of Pakistan, of Imran Khan, he made this biased decision. آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا جو پارلیمنٹری لیڈرز ہے, ہمارے جو نمائندے ہیں, انہوں نے سینٹ کے جو سیکریٹریٹ ہے, جو سیکریٹری ہے, ان سے یہ پوچھا بھی صحیح, ان کو کہا بھی گیا کہ آپ باکس کے اندر جہاں بھی موڑ لگائے وہ ویلڈ ہے. وہاں جو میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں, جو سینٹ میں پوڈیم کے سامنے جو بڑا پوسٹر چھاپا گیا کہ کس طریقے سے اس میں اردو میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے کیسے ووٹ ڈالنا ہے, ان کے اپنے رولز کے مطابق یہ جائز طریقہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سازش ہوا ہے تو وہ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے ہوا ہے, وہ حکومت کے اتحادی کی طرف سے ہوا ہے کہ الیکشن جب وہ ہارے بھی ہیں تب بھی وہ اپنے نمائندہ کو زبردستی مسلط کر دیتے ہیں. سوال کیا گیا تھا کہ اس سینٹ الیکشن میں کچھ قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں, یہ آپ سے بار بار سوال کیا گیا تھا. آج ایوان کے اندر جس انداز سے خفیہ کیمرے ملے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ قوتیں نیوٹرل تھیں؟ اور دوسرا, اگر آپ کو عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو چیئرمین سینٹ کے خلاف لو کانفیڈنس موشن کا آپشن بھی ہے. جی, سو جہاں تک یہ کورٹ کی جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہمارا کنسنسس کا فیصلہ ہے. جہاں تک نو کانفیڈنس کی بات ہے اس پہ ہمارا مشاورت پی ڈی ایم کے ساتھ چل رہا ہے, لیکن اتنا کلیئر ہے, اتنا ایویڈنٹ ہے, اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ میرا خیال میں ہمیں کورٹ جانا چاہیے اور جلد از جلد اس غلطی کو فکس کرنا چاہیے, صحیح کرنا چاہیے. جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے,
میں نے مسلسل کہا ہے کہ نیوٹرلٹی ایک دن میں نہیں ہوتا. ہمارا تو جدوجہد اس بات کا ہے, ہمارا تو کوشش اور اسٹرگل اس کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ نیوٹرل رہے, ہر ادارہ اپنا ہی ڈومین میں کام کرے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا آج پاکستان میں ہر ادارہ اپنا دائرہ میں رہ کے کام کر رہے, تو obviously the answer is no. مگر ہمارا جدوجہد یہ ہے, ہمارا اسٹرگل یہ ہے کہ ہم سارے ادارے پاکستان میں ان کو نیوٹرل کروا دے, اور جو منتخب ادارے ہیں, جو عوام کے ادارے ہیں, جو پارلیمان ہیں, وہاں اس ملک کے فیصلے لیے جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹرگل جاری رکھ کے, پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اسٹرگل کر کے, پارلیمان میں اپنا سپیس لے کے, آپ یہ سپیس جمہوری طاقتوں کے لیے چھینتے ہیں, آپ لڑکے حاصل کرتے ہیں. کوئی آپ کو no one will hand you over neutrality on a plate, we are fighting for it. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جدوجہد کے نتیجہ ہے, یہ ہمارا کوششوں کے نتیجہ ہے کہ کچھ تو ہوا, کچھ تو فرق آیا کہ بائی الیکشنز میں جس طریقے سے دھاندلی ایکسپوز کیا گیا, اور جس طریقے سے حکومت ہر جگہ اس ملک کے کونے کونے سے عوام نے ان کو الیکشنز میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, تو جس طریقے سے خاص طور پہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے, یہ تو ضرور بائی الیکشن سے لے کے آج تک ایک نیوٹرل طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے. مگر ہمارا جدوجہد یہ ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن, ہر ادارہ نیوٹرلٹی سے اپنے دائرہ میں رہ کے کام کرے. جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا گیلانی صاحب کے ووٹس کے حوالے سے, اور 7 ووٹس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, لیکن اس کے ساتھ جب ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں 54 ووٹس پڑ جاتے ہیں. کیا پی ڈی ایم نے اس معاملے پہ مشاورت نہیں کی کہ 54 ووٹ کیسے پڑ گئے ہیں, جبکہ اکثریت جو تھی ایوان بالا میں وہ اپوزیشن جماعتوں کی تھی, پی ڈی ایم کی تھی, تو یہ ووٹ زیادہ ان کو کیسے پڑے ہیں؟ ایک پر سوالیہ نشان اگر آتا تو پھر بات تھی, لیکن دوسرے کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ رہا ہے. کیا آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھائیں گی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ڈیٹیل میں انہوں نے اپنا مشاہدہ جو ٹیلی ویژنس کے ذریعے اور ایم این اے سینیٹرز کے ذریعے جو ملا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں خود امیدوار تھا اور میں خود ہاؤس میں تھا, اور صبح آپ سب نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیا آپ جیتیں گے یا ہاریں گے. میں نے کہا 100% ہم جیت جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا, اور مجھے یاد تھا کہ میرے پاس 50 ووٹس کنفرم تھے, اور 98 ووٹ میں سے اگر 50 میرے پاس ہیں تو باقی آپ سمجھ جائیں باقی کتنے بچیں گے. تو جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ نیوٹرل آدمی نہیں تھا, اور یہ الیکشن کمیشن کے تحت نہیں تھے, یہ سینٹ کے تحت تھے. اور سینٹ کا ادارہ جو ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نامینیٹ کیا اس شخص کو جو ان کی پارٹی کا تھا, اور انہوں نے پریزائڈ کیا. اور اس وقت جب انہوں نے پہلا جو آبجیکشن ہوئی تو انہوں نے وہ ووٹ الگ کر کے رکھ لیا. تو ہم نے شور کیا کہ پہلے اس کو ڈٹرمن کریں, کہتے ابھی کر لیتے ہیں. اور پھر کرتے کرتے 8 ووٹ سائڈ پہ کر لی. جب 8 پورے ہو گئے تو اب ان کو ہم نے کہا رولنگ دیں کہ یہ جو 8 ہے اس کا کیا کریں گے. اس نے دیکھا, ایک کو دیکھنے کے بعد کہا اسٹریٹ اوے ریجیکٹڈ, کیونکہ اس پہ ڈبل اسٹیمپنگ ہے, وی ہیو نو آبجیکشن. مگر جب باقی دیکھا 7 تو پھر دیکھا ان کا کتنے ہیں ان کے پاس, تو میرے پاس تھے 42, تو 7 ملیں تو 49 ہو جاتے تھے, تو ان کے تھے 48. تو دیٹ واز دا upset and the history was in the making for the PDM. انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا کہ میری رولنگ یہ ہے کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. تو اس لیے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا. اور جو سیکرٹری تھا اس نے شہری رحمان صاحبہ کو کہا کہ یہ جو
میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں انسٹرکشن, آپ نے پڑھ لی ہیں سارے انسٹرکشن, اس کے مطابق اس خانے کی کسی جگہ پہ بھی باہر نہیں, اندر جو ہوں ویلڈ ہیں. اور اسی ہی طریقے کے ساتھ جب شہری جمان نے ان کو کہا کہ آپ بات کریں تو کہتے ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کین اوور رول می. تو مگر انسٹرکشنز اور ٹیلی ویژن میں وہ وہی انسٹرکشنز تھے جو چیئرمین صاحب نے آپ کو بتائے ہیں. تو اس لیے دا الیکشنز ہیو بین اسٹولن, اور یہ جو وکٹری ہے یہ عارضی ہے, یہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے نہیں کر سکیں گے کیونکہ جو پہلا سٹیپ میں ہی غلط ہو گیا کہ ان کے سارے ہڈن کیمراز جو تھے وہ ایکسپوز ہو گئے, اور بعد میں جو نیوٹرلٹی آف دا الیکشن کمیشن جو تھا ریٹرننگ آفیسر وہ بھی بائس نظر آ گئی. تو وی آر لیفٹ ود نو ادر آپشنس اینڈ وی آر کنسلٹنگ لیگل ایکسپرٹس ٹو گو ٹو دا کورٹس. تو اس میں یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب نے کہا میں اس کو ہی انڈورس کر رہا ہوں, بیکاز آئی واز سٹنگ ان دا ہاؤس. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کا ایک سیکنڈ, ڈپٹی چیئرمین کا جو ہوا اس کا صرف ایک ہی بات تھی, پیپل ور ڈی مورلائز ود دا ریزلٹس آف دا چیئرمین سینٹ کا. جب مجھے ہرایا گیا تو پیپل ور ڈی مورلائز, دے بیکیم ڈس انٹرسٹڈ. دیٹ واز اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کا عدالتوں میں جانے کا جو تجربہ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. جب بھی نتائج آتے ہیں وہ کسی اور کی مرضی کے اختیارات آتے ہیں. تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ جو فیصلہ آئے گا یہ آپ کے حق میں آئے گا, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آئندہ اگر عدالتوں سے ہارتی ہے تو کیا وہ نو کانفیڈنس؟ جہاں تک لیگل پوزیشن ہے, کوئی بھی جو بھی لیگل ایکسپرٹ ہوگا, جو بھی لائر ہوگا, وہ آپ کو صاف بتا سکتا ہے کہ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس, دس از اے کلیئر کیس. سو دس از وائی آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ عدالت سچ کے ساتھ دے گا, اپنے ہی رولنگز کے ساتھ دے گا, اپنے ہی پریسیڈنٹس کے ساتھ دے گا, اور الیکشن ایکٹ کے قانون کے مطابق فیصلہ سنائے گا. اور جب ایسے ہوگا تو فیصلہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں ہوگا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں یا مایوسی ہوتا ہے جب الیکشنز میں یا عدالت سے یا کہیں سے انصاف نہیں ہوتا, ہم نے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی رہا, ہمیں تو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. نہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. جانتے ہوئے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوگی وہ پھر بھی الیکشنز میں حصہ لیتی تھی. جانتے ہوئے کہ کورٹس اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ کس طریقے سے عدالتوں کو چلائے جاتے تھے, ہم پھر بھی عدالت کے دروازہ پہ کھٹکھٹاتے تھے. اس لیے ہم جمہوری لوگ ہیں, اور جہاں ہم مانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمارے جمہوری ادارے میں شاید کمزوریاں تو ہوں گے, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری جماعتیں اور جمہوری لوگ ان ادارے, چاہے وہ عدالت ہو یا پارلیمان ہو یا الیکشن کے میدان ہو, ہم اگر حصہ نہیں لیں گے تو پھر کون حصہ لیں گے؟ اگر ہم عدالت کو نہیں مانیں گے تو کون عدالت کو مانے گا؟ تو ہم امید رکھ رہے ہیں اس لیے کہ قانون صاف ہے, آئین کلیئر ہے, کہ عدالت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حق میں ہی فیصلہ دے گا. یہ بتائیے کہ 7 لوگوں نے ایک ہی غلطی کی ہے, جبکہ اس سے پہلے پریزائڈنگ آفیسر بار بار یہ بتا چکے تھے کہ یہ اس طرح ووٹ ڈالنا ہے اور نام کے سامنے اسٹیمپ لگانا ہے. اسی کے تناظر میں میرا سوال مکمل ہونے دیں. جب یہ اناؤنس ہوا یہ 7 ووٹ کے لیے اسٹیمپنگ ہو گئی نام کے اوپر, اس کے ساتھ ہی بات حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جانے لگا ہے اور ٹی وی پر بھی آنے لگا ہے کہ یہ ڈیل ہوئی پیپلز پارٹی کی, زرداری صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. اس حوالے سے اور کیلکولیشن کے حوالے سے ہم کیا کہیں؟ میں کہوں گا کہ ہار بھی نہیں مانتے ہیں, کبھی نہیں مانتے ہیں. ہم نے اس صورتحال میں جب آپ سب مایوس تھے, جب آپ کہہ رہے تھے, آپ کا مطلب کہ جمہوری پسند صحافی, سول سوسائٹی, ہمارا اتحادی,
سب اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہ لڑنا بنتا ہی نہیں ہے. الیکشنز میں اتنا دھاندلی ہوتا ہے کہ آپ بائی الیکشنز میں حصہ نہ لو. پارلیمان کا نظام اتنا بگڑ رہا ہے کہ آپ وہاں سے مستعفی ہو جائیں. ہم نے انسسٹ کیا کہ نہیں، ہم لڑیں گے، ہم مل کے لڑیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے. جو صورتحال ہے آج پاکستان میں، جو ماحول ہمیں ہے آج پاکستان میں، ہم نے اس ماحول میں عمران خان کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں چیلنج کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو ادھر اس ماحول میں وہاں چیلنج کر رہے ہو تو آپ صرف عمران خان کو نہیں چیلنج کر رہے ہو، آپ ان کے سہولتکاروں کو بھی چیلنج کر رہے ہو. اس ماحول میں جب آپ نے سینٹ آف پاکستان میں ان کو چیلنج کیا، ووٹس پورا کیا، انہوں نے صاف صاف دھاندلی آپ کے سامنے کیا، وہ بھی کسی طریقے سے ہمارے اوپر، یہاں تک کہ وہ جو ویڈیو کیمراز انہوں نے ڈالے تھے، جو سپائی کیمراز 4 انہوں نے ڈالے تھے، وہ بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اس مذاق کا حصہ نہ بنے. آپ سچ کے ساتھ تو، آپ انصاف کے ساتھ تو، آپ جانتے ہو کہ کس طریقے سے ہم پہلے دن سے اور خاص طور پہ کس طریقے سے اس پورا سینٹ الیکشن میں ہر فورم پہ، ہر میدان میں اور ہر طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور مقابلہ بھی کیا، اور سارے آپ سب کے ایکسپیکٹیشنز کے باوجود ہم جیتے. یہ امید کی کرن پاکستان کی جمہوری کارکن کے لیے بہت ضروری تھا. امید کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتا. ہم نے وہ امید دلوایا اور جیت گئے. اب ہم نے انصاف کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نارمز کے لیے، ناٹ جسٹ بیکاز یہ ناانصافی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، اور ہم اس اسپیسیفک کیس کو صرف حل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہر الیکشن میں اس قسم کا حرکت نہ ہو، سینیٹرز کو اس طریقے سے ڈس انفرینچائز نہ کیا جائے، ان کا ووٹ ایٹ دا ہائیسٹ فورم آف پاکستان وہ مذاق نہ بن. یہ وجہ ہے کہ ہم عدالت کے پاس بھی جا رہے ہیں، یہ وجہ ہے کہ ہم آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ بلاول صاحب نیوٹرل کا مزہ آیا آپ کو؟ کیا پی ڈی ایم میں شکست تو نہیں پڑ رہی، اس میں کوئی درار تو نہیں پڑ رہی؟ آئی تھنک کہ درار نہیں پڑنا چاہیے. اور طلال صاحب کو کیا تھا تنظیم سازی، یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. جمہوری جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کامیابی حاصل کریں، اور نیوٹرالٹی کا کامیابی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کامیابی نہیں ہوتا، سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہر پاکستانی کے لیے کامیابی ہوتا. یہ ہمارا مل کی جدوجہد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم سب کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم یہ نیوٹرالٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. طلال چودھری کی طرح میں پہلے دن سے نہیں، میں ابھی سے نہیں لڑ رہا ہوں، یا 2018 سے مجھے ہوش نہیں آیا کہ اب جمہوریت میں دھاندلی ہوتا ہے، پاکستان میں دھاندلی ہوتا ہے. میں 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن سے، ایک تقریر سے، ایک پروٹیسٹ سے آپ فوراً نیوٹرالٹی حاصل نہیں کرتے ہو. نیوٹرالٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف جدوجہد کرنا پڑتا ہے، جیل جانا پڑتا ہے، مگر شہادت تک اور قربانی تک دینا پڑتا ہے، تب ہم یہ حاصل کریں گے. تو میں طلال چودھری صاحب کو تجویز یہ دوں گا، کون سا تھینک یو. بس ٹھیک ہے، بس کر دیں. ایک منٹ. میں سب سے پہلے اپنے پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی حمایت جو کی ہے انہوں نے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں میاں نواز شریف صاحب کا، میں میاں شہباز شریف صاحب کا،
मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा का और हमजा शरीफ साहब का और PDM के मैंगल ग्रुप का अताउल्ला मैंगल साहब का और महमूद खान अचकजई साहब का, ANP वली खान साहब की पार्टी जो है पंजाब वली खान साहब की पार्टी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, नेशनल पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम पार्टियों का जिन्होंने PDM में मिलकर हमें सपोर्ट किया है। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप सबकी जदोजहद, चेयरमैन साहब का तो भूल ही गया चेयरमैन साहब का भी और आसिफ अली जरदारी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली है और ये इसमें किसी किस्म का अपॉलोजेटिक होने की हमें ज़रूरत नहीं है। वी हैव वन, द इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन। मैं एक और चीज़ को रिएटरेट करना चाहूँगा कि ये कामयाबी नामुमकिन होता अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यूनाइटेड नहीं होता, और जो हमारा इलेक्शन रिजल्ट जो साबित करता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हर जमात ने अपने पार्टी के साथ दिया, अपने पार्टी के फैसला के साथ दिया। इन सारे हथकंडे के बावजूद, ये पूरा वीडियो का स्पाई कैमरास का सिलसिला के बावजूद, दबाव के बावजूद, जो भी हुआ, इन सब कुछ के बावजूद, और दिस इज अ टेस्टामेंट टू द यूनिटी ऑफ द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कि डिस्पाइट ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स वी स्टेड यूनाइटेड, वी डिफीटेड द प्राइम मिनिस्टर इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेशनल असेंबली में वजीर आजम का फैसला लिया जाता है, आपने वजीर आजम को नेशनल असेंबली में शिकस्त दी, आपने वजीर आजम का वोट जीता, और आज हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट्स हासिल किए। ये मेरा अकेला का या सईद यूसुफ रजा गिलानी का जीत नहीं है, ये PDM की यूनिटी की जीत है और पाकिस्तान के अवाम की जीत है। ये गिलानी साहब ने वजाहत फरमा दी कि 7 जो रद्द हुए हैं उसमें रिजेक्ट हुए वोट, लेकिन बुनियादी तौर पे जब नीचे ये जा रहे थे वोट और पहला वोट जब रिजेक्ट हुआ तो वहां पर पीपुल्स पार्टी के फारूक नायब साहब मौजूद थे, वहां पे नोटिस नहीं लेना चाहिए था? आई थिंक नोटिस शायद मैं तो हॉल में नहीं था, शायद नोटिस लिया गया और वो वोट जो पहले जो रिजेक्ट हुआ वो डबल स्टैम्प का वोट था। जहां तक ये वोट जो 7 वोट उन्होंने रिजेक्ट किए on these flimsy grounds, on these illegal grounds, वो तो उनके अपने ही सेनेट स्टाफ ने कह दिया था। हमने उनके अपने सेनेट स्टाफ का सेक्रेटेरिएट का ब्रीफिंग के मुताबिक अपने मेंबर्स को ब्रीफ किया कि कैसे वोट डालना है या नहीं। तो इसलिए हम समझते हैं कि जहां आइन क्लियर है, लॉ क्लियर है, आपका जीत क्लियर है, इंशाअल्लाह ताला जब हम इस हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे तो वो हमारे हक में फैसला देंगे। थैंक यू। ये बताइएगा कि अभी आपने बात की कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन का इलेक्शन जीत चुके हैं और आप अदालत से दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं, तो आप सादिक सिरजानी की इस अदालत में होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि डीमोरलाइज होने के बावजूद जिन 6 लोगों ने वोट अगर मिर्जा अफरीदी को दिया है तो उनकी तहकीकात रिपीट हो रही है, क्योंकि गफूर हदीक साहब को पहले ये ऑफर भी आई थी कि आप हमारी तरफ से लड़ें और हम आपको डिप्टी चेयरमैनशिप बनाते हैं, तो आपको नहीं लगता वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई संजीदगा ऑफर था, और मैं समझता हूँ कि अगर ये नाइंसाफी नहीं होता, अगर ये गलत काम नहीं होता, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब को पहले राउंड में ज़बरदस्ती उनका जो विक्ट्री है उसे नहीं छीना जाता तो फिर ये डीमोलराइजेशन नहीं होता और गफूर हैदरी साहब भी डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब हो जाता। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सी यू टुमारो।